آپ شیخ وقاص صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دوائیوں والی دکان پہ جائیں نا تو ان سے پوچھیں دوائیوں کی قیمت، تو پتہ چلے گا کہ 2-3 گنا ایک دوائی کی قیمت اوپر جا چکی ہے. آدھی سے زیادہ دوائیاں، میں ہو سکتا ہے مبالغہ کر رہا ہے، اس سے جتنا کام لے رہا ہوں، آپ 50% کہہ لیجئے، 50% دوائیاں آپ کو مارکیٹ میں شارٹ ملیں گی. کیوں شارٹ ملیں گی؟ کیونکہ ان کے را مٹیریل کی امپورٹ میں ایشوز ہیں، قیمتوں کے ایشوز ہیں بڑھنے کے باوجود. مطلب ایک دوائی 700-800 کی تھی، وہ 2200-2300 کی ہو چکی ہے، اور پھر بھی شارٹ ہیں. وہ چھپا کے آپ کو اگر جاننے والا ہے تو آپ کو دے دے گا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پیچھے سے کمپنی پروڈیوس نہیں کر رہی ہے. یہ صورتحال ہو، نان روٹی کی قیمت پوچھیں تو وہ بندہ ایک دیہڑی دار شام کو بچوں کے لیے صرف سوکھی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. دیکھیں ندیم بھائی، ڈار صاحب ہوں یا کوئی بھی صاحب ہوں فار دیٹ میٹر، جو پاکستان کو اس کرائسس میں نکالے گا اس کی بڑی مہربانی ہوگی. اور سر اوور نائٹ نہیں ڈار نکلے صاحب گا، کی تو یہ یہ ذمہ اب داری بھی سال ہے. 6 مہینے کا پروسیس ہے. ہم نے 10 سال کھیل کود کی ہے، اب سال 6 مہینے سے پہلے آپ اس کو پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں کر سکتے. ہاں نہیں، سال 6 مہینے بھی تھوڑے ہیں، سال 6 مہینے سے بھی زیادہ لگے گا. مگر بات یہ ہے کہ ڈار صاحب کیا اس کو یہ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس قسم کا کوئی کوئک فکس ہے جس کوئک فکس کے تھرو چیزیں جو ہے اوور نائٹ ٹھیک کی جا سکیں. جیسے آپ خود کہہ چکے ہیں، آپ نے دوائیوں کا ذکر کیا ہے. دوائیوں کا جو خام مال ہے وہ زیادہ باہر سے آ رہا ہے، اور اس کی ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں اس لیے کہ ڈالر ملک سے باہر نہ چلا جائے. اسٹیٹ بینک ہے، اس نے ایل سیز روکی ہوئی ہیں، وہ بھی آبویسلی انہی کے ماتحت ہے. جو کمرشل بینکس ہیں وہ مختلف بہانوں سے پرانی پارٹیوں کو جو ہیں وہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ آپ ایل سیاں نہ کھلائیں. مجھے تو یہاں تک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کئی سفارت خانوں میں بھی اس مہینے کی تنخواہیں جو ہے وہ ڈالر کے حوالے سے روکی گئی ہیں کہ اس سال جو ہے وہ اس مہینے جو ہے وہ ڈالر جو ہے باہر نہ جا سکے. سو صرف دوائیاں ہی نہیں، بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں جن کی اسپیئر پارٹس ہیں، جن کی چیزیں ہیں جو باہر سے آتی ہیں، وہ یہاں جیم پڑی ہیں، بند پڑی ہیں. یہ چیزیں بہتر نہیں ہونے لگی ہیں، اس لیے کہ بہتر ہونے کا کوئی راستہ ہمیں حکومت نہیں دکھا رہی ہے. الزام تراشی تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے مگر حل کوئی نہیں ہے. یہ سری لنکا کی لوگ باتیں کرتے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ سری لنکا بنانے والوں کو ہم ناکام کریں گے. سری لنکا کا مین رولا کیا تھا؟ سری لنکا کا مین رولا جہاں معیشت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے اس کو ہوا دی ہے، ان کے صدر، ان کے وزیر اعظم، اس کی مشیر، یہ سارے ایکو خاندان دے سن، سارے ایکو فیملی دے سن، سارے رشتہ دار سن. جیسے دل کرتا تھا ویسے فیصلے کرتے تھے. آئی ایم ایف میں جب جانے کا ٹائم تھا تب گئے نہیں، اور جب بھوک سے مرنے لگے تب آئی ایم ایف آنے کو تیار نہیں تھا. ادھر بھی انہوں نے اسی طرح امپورٹس کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ ڈالر باہر نہ جا سکے، اور الٹیمیٹلی اس کے باوجود وہاں پہ پرائس ہائیک ہو گئی. اور پھر 1000 چیزیں ہیں جو سری لنکا کے کیس میں بتائی جا سکتی ہیں، میں نے صرف آپ کو 1-2 موٹی بتائی ہیں. اور لیبنان میں کیا ہوا آپ وہاں سر پہ سری دیکھ لیں. لنکا میں آگ لگنے کی وجہ سب سے بڑی ایک ہی تھی جو ہمارے ہاں بھی ہے، وہ ہے آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. سری لنکا کے پاس بھی ڈالر نہیں تھا، وہاں وہ آئل امپورٹ کے لیے بھی ڈالر نہیں تھا، جہاں سے پھر وہ مظاہرے شروع ہو گئے، رائٹس شروع ہو گئے. آپ نے اس صورتحال سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی رہے تو آئندہ بھی آپ شاید 6 مہینے سال بچ جائیں گے اس سے. آپ کو مڈل ایسٹرن کنٹری سے، دوست ممالک سے، سعودی عرب یو اے سے کچھ مدد مل جائے گی، لیکن آپ کو اس سے نکل کے آگے گزرنا میں آپ سے پڑے نہیں گا. ایگری کرتا. نہ میں ملک صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ، اب بھائی ہیں، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. میں نے یہ جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ جس دن ان کی آئل خریدنے کے لیے ڈالر نہیں تھے، یہ اس سے 4 مہینے پہلے کی میں نے باتیں بتائی ہیں کہ یہ سارے وہاں کام ہوتے رہے. وہاں اسی طرح امپورٹ بند کی گئی، وہاں اسی طرح وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے جب انہوں نے جانا تھا. وہاں ان کے پاس کھادیں اور پیسٹیسائڈز تک بند ہو گئے. ان کی فوڈ 6-8 مہینے پہلے سے نالائکی شروع ہوئی، فوڈ سیکسٹری ہوگی، بیکاز وہاں سے ان کی فصلیں جو ہیں ان کے لیے ٹائم کے اوپر وہ یوریا تک نہیں پہنچ سکا، ڈی اے پی تک نہیں پہنچ سکا. ہوتے ہوتے ایک دن ایسے آیا، پتہ چلا کہ ایک تیل کا جہاز خریدنے کے پیسے نہیں تھے. تو ہم آلموسٹ وہی چیزیں جو ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو کے آپ کو یہ ٹرسٹ اور ہمت تو ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے گھروں ڈالر تو نہیں دے چھڑنے تو ایشو تو آپ کا پھر وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ایشو تو یہ ہے شیخ وقاص صاحب، زبیر صاحب، میں 1 منٹ آپ کو بتا رہا ہوں. میں جی اس میں یہ دیکھیں، میں سملیرٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سر ایک مجھے اگر دے دیں 1 منٹ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایگزیکٹ ہے. بہت سی قدریں جو ہے، مگر اس وقت تک پاکستان میں وہ حالات خوراک کے نہیں ہوئے جو اس وقت سری لنکا میں تھے. مشترک نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کامن ہے،
بالکل ایک جیسی ہیں اور بہت سی ایک جیسی نہیں ہیں، اسی لیے آپ ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہیں. آپ لیبنان میں چلے جائیں، آپ کا اور ان کا کیس کسی حد تک مشترک ہے، کسی حد تک نہیں. بٹ جسٹ بیکاز آپ کا کیس ان کی طرح پورا 100% نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم وہیں نہیں پہنچنے لگے جہاں وہ پہنچ گئے ہیں. ہمارے پاس پھر بھی رب کی مہربانی سے وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، کوئی ایسا سلوشن نکالنے کا کہ ہم اس مصیبت کی طرف نہ پہنچیں جہاں لیبنان اور سری لنکا پہنچ گئے.